آج ہم اپنے پیارے بھائی محمد اقبال صاحب کے سال ثواب کے لیے جمع ہیں. تقریباً 15-16 سال کا عرصہ انہوں نے اس کالونی میں گزارا. اتنا معلوم ہے کہ اس سے کوئی ناراض نہیں ہوگا. یہ اچھے انسان کی نشانی یہ ہے کہ جس کا اس کا پڑوسی خوش ہو. پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتلائے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایسا حکم نہ آ جائے کہ پڑوسی کو وراثت کا حق ملے. اس انسان سے کوئی پڑوسی ناراض نہیں ہوگا, کبھی کوئی تکرار نہیں ہوا ہوگا. 5 وقت کے نمازی, قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ کے پیارے انسان ہیں. میرے بھائی دوستو, موت ہر کسی کے پاس آئے گی, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ رعایا ہو, چاہے چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو. موت سے کوئی نہیں بچ سکے. ہر کسی نے اس راستے کو اختیار کرنا ہے. آنے کا تو پتہ ہے, جانے کا پتہ نہیں. ہم سب نے کتنے جنازے ایسے پڑے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بالکل اپاہج ہے, چارپے پہ پڑا ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو کھانے پینے کا, پہننے کا وہ بالکل معذور ہے, لیکن اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ ہے موت. اب ہم اور آپ کو یہ کہیں گے کہ اسی بزرگ کو جانا چاہیے جو ہر لحاظ سے معذور ہے, کھانے سے بھی, پینے سے بھی, پہننے سے بھی, اٹھنے سے بھی, بیٹھنے سے بھی, ہر حاجت کے لیے وہ پریشان ہے. نہیں بس تو ہماری سوچ تو یہ ہے کہ اسی بیچارے کو رخصت ہونا چاہیے جو اتنا پریشان ہے, لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھے عمل کوئی کر کے جاتا ہے وہ بھی اس کے آگے آئیں گے, برے عمل کوئی کر کے جاتا ہے وہ بھی اس کے آگے آئیں گے. اعمال کی وجہ سے انسان کی نجات ہوگی. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رائی کے دانے کے برابر, رائی کا دانہ کسے کہتے ہیں؟ روشن دان سے بعض اوقات ایک روشنی آ رہی ہوتی ہے, اس کے جو ذرات ہوتے ہیں اس ذرے کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا کہ کتنا ہے. یہ ہے رائی. فرمایا اس رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس نیکی کو وہاں پائے گا, اگر برائی کرے گا تو اس برائی کی سزا بھی اس کو ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے, بس جو چلا گیا بس ہو گیا, مٹی ہو جائے گا. نہیں, یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے.
میرے بھائی دوستو، قبر کو جو ہے ہم جنت کا باغ بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم کا گڑھا بھی بن جائے گا کہ دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کریں گے، اللہ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ فرشتے اہلم و سہلم مرحبا کہیں گے، سوالات آسان ہو جائیں گے۔ قبر کے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، فرشتے اس کو کہیں گے اے اللہ کے پیارے ہمیشہ کے لیے آرام کرتا رہے، تجھے کوئی جگائے گا نہیں۔ اگر کوئی فرشتے سوال کرتے ہیں تو پھر قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کے ساتھ یاری تھی، نماز کے ساتھ لگاؤ، زکوٰۃ ادا کرنے والا، پھر کہیں سے زکوٰۃ جواب دے رہی ہے، قرآن جواب دے رہا ہے، نماز جواب دے رہی ہے، اس کا دفاع اس کے اعمال کریں گے۔ اور میرے بھائی دوستو، جس انسان نے اللہ کے حکم کو توڑے رکھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بظاہر تو وہ مسلمان تھا لیکن اس کا انکار کرتا رہا، تو یاد رکھنا اس کے قبر کے سوالات مشکل ہوں گے۔ فرشتے جب اس کو کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے بتا، حدیث میں آتا ہے وہ جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ بتاؤ اس کا حشر کیا ہوگا۔ من نبیوں کا، یہ بتلا تیرا نبی کون ہے، وہاں بھی یہی جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کے لیے آنسو بہا دیے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اللہ اپنے محبوب سے پوچھ رہے ہیں اے میرے محبوب آج کیوں رو رہے ہیں؟ تو محبوب فرمائیں گے میری امت کو بخش دیجیے اللہ، آج امتی کو قبر میں اپنے نبی کے بارے میں معلوم نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، اس لیے اس کی زبان پر نبی کا نام نہیں آئے۔ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، جب دین پر زندگی نہیں گزاری، دین پر چلا نہیں تو دین کا جواب بھی نہیں آئے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر منچاہی زندگی نہیں گزارے، منچاہی زندگی نہیں گزاری، جو اللہ نے چاہا وہی کیا۔ اس حال میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، من چاہی نہیں، اللہ چاہے، اللہ نے جو چاہا وہ زندگی، اللہ کے حکم کیا ہے، اور اس حال میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، جس سفر کو بھائی اقبال صاحب نے اختیار کیا، اس سفر کو ہم نے بھی جانا ہے۔ کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے، کوئی بھی جس حالت میں بھی آئے گا وہ جائے گا، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جس کے اندر اللہ کے احکام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہوں۔ سبحان اللہ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تو کیسے پیا، کھانا کھایا تو کیسے کھایا، ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم اس وقت بھائی اقبال صاحب کے احساس ثواب کے لیے جمع ہیں، پتہ نہیں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا۔ ان کو تو قبر بھی مل گئی، غسل بھی نصیب ہو گیا، کفن بھی نصیب ہو گیا، جنازہ کندھا بھی نصیب ہو گیا،
معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پانی میں غرق ہو گئے، ملے نہیں، آگ میں جل گئے، راکھ کی طرح ملے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہم سچے دل سے توبہ کریں کہ جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم وہ گناہ بالکل نہیں کریں گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ وہ رب ایسا ہے، وہ ہمارا پالنے والا ایسا ہے کہ اگر آسمان، زمین سے آسمان تک گناہ اتنے ہوں اور انسان سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں، اور صرف معاف نہیں بلکہ ریکارڈ بھی جلا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو رہائی، کسی مجرم کو رہائی ملتی ہے تو اس کا ریکارڈ نہیں ختم کیا جاتا، اس کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک اس کے ہاں جب کسی مجرم کو رہائی ملتی ہے تو اللہ ریکارڈ بھی جلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی دوستو، مہمان اور بھی ہیں، طارق سعیدی صاحب اگر تشریف فرما ہے تو وہ آگے آ جائے، 10 منٹ کے لیے انہوں نے پڑھنا ہے، تو اس کے بعد مولانا نے پڑھنا ہے۔